میں ڈے ون سے سیاستدانوں سے نفرت کرتا ہوں چونکہ یہ سیاستدان ہے نہیں. جیسے ہماری جمہوریت نہیں ہے. شیطان کے بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے. 2-4 خاندان ہیں چمٹے ہوئے ہیں پاکستان کو خون اس کا چوس رہے ہیں. اگلی بات سنیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہی میڈیا تک پہنچ چکا تھا. کوئی شک نہیں. حامد میر نے یہ کوئی انکشاف نہیں کیا. بالکل ٹھیک بات کی ہے. مجھے جب یہ فیصلہ پتا چلا تو میں ٹی وی کے کسی پروگرام میں نے کہا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. تو پہلے ہی سب کو پتا تھا. اچھا حامد میر نے انکشاف کیا. انکشاف نہیں ہے. کہا ہے کہ عمران خان کو پہلے ہی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا which is true. یعنی اگر میرے جیسے بندے کو بھی جس کا نہ رپورٹنگ سے کوئی تعلق ہے نہ میں مخبر ہوں کسی کا, ایک بندہ جو 2 مہینے 2.5 مہینے 1.5 مہینہ گھر سے تو دور کی بات ہے, میں تو اپنے کمرے سے نہیں نکلتا, اگر اس کو بھی پتا ہے تو پھر کس کو پتا نہیں ہوگا. اچھا تو اگلی بات جو حامد میر نے کی ہے وہ بھی بالکل جانی پہچانی سوچ سمجھ میں آنے والی بات ہے. سادہ بات ہے. بچے کی زبان پہ ہے. محاورے بنے ہوئے ہیں وہ کہ جی در حقیقت یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا تھا اور اس نے عدالتی نظام کو بھی متنازع کر دیا ہے. عدالتی نظام ہمارا کب متنازع نہیں ہے مجھے بتائیں. کب یہ غیر متنازع تھا؟ جسٹس منیر سے لے کے ان ججوں تک جنہوں نے موت کے گھاٹ اتارا. پھانسی نہیں کہہ رہا میں ذوالفقار علی بھٹو کو. تو بتائیں مجھے. 2 جملے عام چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں. میں نے نہیں یہ لانچ کیے تھے نہ میں نے کبھی لکھے تھے. ایک کیا ہے, اللہ دشمنوں بھی عدالتوں اور تھانیاں تو محفوظ رکھے, دشمن کو بھی. یہ ہمارا عام ایکسپریشن ہے. حالانکہ عدالت اور تھانہ, ہاں تیسرا ہسپتال, اللہ دشمن نو بھی تھانے نہ لے جائے, ہسپتال نہ لے جائے, عدالت نہ لے جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے بنایا. محاورہ ایک عام ہے, زبان زدیں عام ہے. میں نے زندگی میں پتہ نہیں 1000 بار سنا ہے کہ وہ جاجی وکیل کی کرنا جی جاجی کر لو. واٹ از دس؟ ہماری لوور کورٹس کا جو حال ہے وہ کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ ٹاؤٹس پھرتے ہیں وہاں. ریڈرز جو ہوتے ہیں عدالتوں کے وہ ڈبل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جیسے فلموں میں ہوتا ہے. تو باقی متنازع فیصلوں کے نقصانات اور ان فیصلوں کا مستقبل, کیا مستقبل؟ یہ انہی چیزوں نے ملا کے ان کے ساتھ 2-4 اور مکس کر لیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. ادروائز کیا ہے؟ جن ملکوں نے ترقی کی ہے, کوئی چینیوں کے قد ہم سے لمبے ہیں, ہم سے پہلے آزاد ہوئے تھے, نہیں بعد میں ہوئے تھے. قد ہم سے لمبے ہیں, عقل ہم سے زیادہ ہے, نہیں. لیڈرشپ. میں ڈے ون سے سیاستدانوں سے نفرت کرتا ہوں چونکہ یہ سیاستدان ہے نہیں. جیسے ہماری جمہوریت نہیں ہے. یہ بڑے فیشنی پھرتے ہیں, جمہوریت کا حسن تو جمہوریت کا لعنت. جمہوریت کا لفظ نکلا ہے جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. علامہ اقبال نے کہا تھا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. غلط کہا تھا. سلطانی جمہور کا مطلب ہے عوام کی حکومت مرضی. عوام تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. 2-4 خاندان ہیں چمٹے ہوئے ہیں پاکستان کو خون اس کا چوس رہے ہیں. اخلاقیات برباد ہو گئی. میری کو 200 سال عمر تو نہیں. میں اپنے ٹین ایج تک, یونیورسٹی تک یہ وہ ملک ہی نہیں تھا. اب تو کوئی شرم حیا رہ ہی نہیں گئی. ابھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا 4-5 سال کی معصوم بچی, تو یہ شیطان کے بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے. اس کی بے حرمتی کی, اس کو قتل کر دیا. کیا ہے یہ؟ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ فلانا ٹمکانا, یہ دیکھتے جاؤ. ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے. یہ
اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے، اور انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از نیور دی اینڈ ٹل اٹ از دی اینڈ. تو بہرحال آخری سوال ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ارشاد بھٹی کو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ایک انٹرویو دیا تھا، اس کی پہلی قسط آئی ہے تو وہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے اندر جو میں نے خصوصیات دیکھی ہیں وہ میں نے کسی اور آدمی میں نہیں دیکھی. دوسرا جو میں نے اس میں کمزوریاں دیکھی، پوری بات میری یہ تھی، وہ بھی کسی اور آدمی نے دیکھی. ہی از بہائنڈ دا بارز، مقدموں کی لپیٹ میں ہے، یہ وہ خامیاں میں نے وہ شاید ادھر بتائی بھی ہوں، پوڈ کاسٹ دوبارہ دیکھ لیں. خصوصیات بہت عجیب و غریب، لباس سے بے نیاز آدمی ہے. میں نے مثال دی ہے، میں اور ہمارے کامن فرینڈ ہیں گولڈی عمر فاروق ان کا نام ہے، بہت سویٹ آدمی ہے، اللہ لوک آدمی، درویش آدمی، ویری ہینڈسم مین. یہ وہ سارا وہ دنیا داری بالکل ہی کب کی چھوڑ گیا، کاروبار بند کر دیا کہ یار یہ سود کا اس میں ہوتا ہے. اس طرح کا بندہ بیٹھے تھے عمران کے ڈرائنگ میں، نہا کے نکلا، تولیہ لے بیٹھا ہوا تھا، وہ ملازم رکھ گیا تھا کپڑے، یہاں سے یہاں تک بازو پھٹا ہوا تھا، وہ مایا ہلکی سی لگی ہوئی، اس نے کھولا دیکھا، اس کو نہیں پتا لگا، اس نے پہن لیا، پہلے شلوار پہنی پھر وہ کرتا پہنا، تولیہ لے بیٹھا ہوا تھا. تو گولڈی کہتے ہیں پیار سے عمر فاروق کو، ساری دوست اس کے گھر والے نک نیم سمجھ. انہوں نے کہا یار عمران وہ کمیائی تو قمیض پھٹی ہوئی، ختم. میں اپنے آپ کو ایک اچھا درمیانے درجے کا ایک اچھا ڈیسنٹ آدمی سمجھتا ہوں. میں نہیں کر سکتا وہ کام کہ چپراسی نے آدھا گلاس پانی کا پی کے رکھا ہو میں اٹھا کے پی، میں نہیں کر سکتا. اس کا عام پریکٹس تھی، یہ میں نے دیکھا ہے. ایک آدمی نے کہا یار بھوک لگی ہے، چل گھر چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی بھوک لگی. زمان پارک والے گھر کے اکراس دا کنال اس وقت تھا وہ آفس، ان کے بردر ان لا تھے، کوئی یاد صاحب، یہ پتہ نہیں کیا. وہ گھر ابھی فنش بھی نہیں ہوا تھا، تو وہاں پہلا آفس بنا تھا پی ٹی آئی کا. گھر گئے تو آگے وہ ان کے جو پٹھان تھے 5-4 ملازم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کے شروع کر دیا. مجھے کہتا کھاؤ، میں نے کہا مجھے تو بھوک ہی نہیں، میں صاف ہی مکر گیا، میں نہیں کر سکتا. تو وہ ایک عجیب و غریب. جمائمہ جب شادی کے بعد تشریف لائی ہیں گھر، اس کے کمرے میں اے سی نہیں ہوتا تھا، گاڑی میں اے سی نہیں جون جولائی میں بھی چلانا، اور سردیوں میں ہیٹر نہیں چلانا. تو بہنوں نے سمجھایا خدا کا خوف کرو، پتا تو ہے تمہیں کس ملک سے آئی ہے اور وہ وہاں کے موسم کیسے، اے سی لگوا لو اس کے لیے. اس طرح کی باتیں. بہرحال چلیں.